لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا واشنگٹن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب۔ کہا ایران جوہری ہتھیار بنانے سے 2 ہفتے دور تھا، ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا لیتا۔ پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی قیادت کو ختم کر دیا گیا ہے، ہم جنگ میں بہترین جا رہے ہیں۔ ایران جنگ میں ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ 47 سال سے ایران میں قتل عام جاری تھا، اس سے روکا ہے۔ اوباما کی ایران سے ڈیل بہت خراب تھی، 4 سال پہلے اس ڈیل کو ختم کر دیا۔ مزید کہا ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بناتا رہا، اب ہم ایران کے میزائل سٹاک کو تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ پہلی مدت صدارت میں قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا، میں نے امریکی فوج کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ امریکہ نے 20 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکہ نے ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امن سے انکار کیا، جو بویا اس کا خمیازہ بھگتا۔ ایرانی قیادت ہزاروں امریکیوں کے قتل میں ملوث رہی۔ سری لنکا میں امریکی حملے میں تباہ ہونے والے ایرانی بحری جہاز سے 87 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 32 زخمی اسپتال منتقل۔ جہاز بھارت سے واپس آ رہا تھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور سینٹ کام چیف جنرل ڈین کین کی پریس کانفرنس کہا کہ بحر ہند میں امریکی آبدوز نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ جہاز پر عملے کے 180 افراد سوار تھے۔ وزیر جنگ کا ایران پر نئے حملوں کا اعلان، خطے میں مزید فوجی بھی بھیجے گا۔ امریکی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقے کو نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران سمیت دیگر شہروں پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے بھی دعوے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ ایران پر اب تک 5000 ٹن سے زائد گولہ بارود برسا چکی ہے۔ آئیں کشیدگی کم کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیجی ممالک کو پیغام۔ انٹرویو میں کہا کہ تہران کے پاس خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایران سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے جوابی حملوں کے علاوہ کوئی چوائس نہیں چھوڑی۔ ہم اپنی خود مختاری کے احترام کے خواہاں ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے سینئر معاون محمد مخبر نے ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تہران واشنگٹن پر بالکل اعتماد نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا قطر میں ایران نے عام شہریوں اور جگہوں کو نشانہ بنایا۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ چین نے ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی کا سعودی عرب اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے چاہیے۔ اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کے سعودی موقف کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ مہنگی پڑنے لگی۔ 4 روز میں ایران نے امریکہ کے $2 ارب سے زائد کے فوجی اثاثے تباہ کر دیے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملے میں تباہ العدید ایئر بیس قطر کے جدید ریڈار سسٹم کی مالیت $1.1 ارب ہے۔ کویت میں 3 F-15 اسٹرائک ایگل طیارے تباہ ہوئے، جن کی مالیت $900 ملین کے قریب ہے۔ بحرین میں 2 سیٹلائٹ ٹرمینلز اور کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ UAE، عراق اور سعودی عرب میں بھی امریکی فوجی اور سفارتی مراکز کو بھاری نقصان پہنچا۔ 4 بیلسٹک میزائلوں کے ایرانی حملے میں امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق کی 19ویں لہر۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے، تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم کے مسلسل استعمال سے اسرائیلی معیشت کو $400 ارب سے زائد کا نقصان۔ ترک فضائی حدود کی جانب آنے والے ایرانی میزائل کو نیٹو کے ڈیفنس سسٹم نے مشرق بحیرہ روم میں تباہ کر دیا۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ترک وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا حقان فیدان کو فون، ترکیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایران کے دبئی میں امریکی قونصل خانے، سعودیہ میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے، قطر میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی اطلاع، سائرن بج اٹھے۔ عراق میں بجلی کا نظام مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ عراق کی وزارت انرجی کی ملک گیر بلیک آؤٹ کی تصدیق۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان زمین کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ امن تب ہی ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردوں کی حمایت چھوڑ دیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغانہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور مغربی سرحد پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشن غضب للحق پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کی فرنٹ لائن پر تعینات افسران اور فوجی جوانوں سے ملاقات، فورسز کی جنگی تیاری، ہم آہنگی اور استحکامات پر مکمل اعتماد کا اظہار، یادگار شہداء پر پھول رکھے، ملک کے دفاع میں شہداء کی قربانیوں کو قومی سلامتی کی بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندگان کا اجلاس ہوا۔ پاک افغان صورتحال، مشرق وسطی میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں شریک سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق کو یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا گیا، انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور آئندہ کے لائے عمل پر تجاویز پیش کی۔ امریکہ نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ ہلاک فوجی امریکی آرمی سے تعلق رکھتے تھے اور ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے۔ متحدہ عرب امارات اور کویت میں 3، عراق میں 2، بحرین اور عمان میں 1 ہلاکت رپورٹ۔ قطر میں ایرانی حملوں سے 16 افراد زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز کی بندش، دنیا میں توانائی کا بڑا بحران دستک دینے لگا۔ امریکی ٹائم میگزین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش سے برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $100 تک بڑھنے کا خدشہ۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے دوران ایشیا کی اسٹاک مارکیٹیں مسلسل مندی کا شکار رہیں۔ عالمی مارکیٹ میں 1 اونس سونا $5,171 کا ہو گیا۔ 5 روز میں 21,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مشرق وسطی میں ہوا بازی کی صنعت کو $2 ارب 60 کروڑ کا نقصان ہو چکا۔ سیاحت اور ہوٹلنگ کا شعبہ بھی متاثر۔ ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکی خفیہ ادارے کا بڑا پلان سامنے آ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق CIA ایران میں بغاوت کے لیے کردوں کو تیار کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی اپوزیشن اور کرد رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراقی کردستان میں ہزاروں ایرانی کرد جنگجو موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی کرد رہنما مصطفیٰ ہجری سے بات کی۔ آنے والے دنوں میں ایرانی کرد جنگجو ایران میں زمینی کارروائی کریں گے۔